إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی تنہائی یکتائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین تما تابعین، صلحاء اعظام اور امت کے بزرگان دین اور بروقت کے جو امت کی ذمہ داران ہیں۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے
کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس بات سے باخبر ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اور آج کا جو دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا دن اللہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج کے دن کی فضیلت جو ہے بہت ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے، چونکہ عرفہ کا دن آج الحمدللہ جمعہ کا دن بھی ہے اور عرفہ کا دن بھی ہے۔ بعض لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کیا کہ جمعہ کے دن کا روزہ، تو اب چونکہ یہ آج کا دن ہم نے خاص تو نہیں کیا ہے، اب عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اب یہ اتفاق ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ آج عرفہ کا دن بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس تعلق سے سوال کیا تھا۔ عرفہ کے دن کی فضیلت جو ہے، خاص طور سے اس دن کی فضیلت دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، عرفہ کا دن، نحر کا دن، قربانی کا دن اور ایام منا کے دن، منا کے ایام، عیدنا اہل الاسلام۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ اہل اسلام کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اسلام دھرم کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس دن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، خیر الدعا، سب سے بہترین دعا۔ آج کا دن جو ہے نا، عرفہ کا دن، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کا دعا ہے۔ آج کے دن کی دعا کی جو فضیلت ہے، آج کے دن جو ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت سے، اس کا مقام اور مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سب سے بہترین دعا ہے جو عرفہ کے دن کیا جائے، اور بلکہ میدان عرفات میں حاجی جن جن لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اپنے لیے تو چھوڑیے، جن کے لیے ہاتھ اٹھا دے، حاجی جن کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ ان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آج کے دن کی فضیلت ہے، تو ایک خاص مقام ہے آج کے دن کی دعا۔ ہم سب کو خصوصی طور سے آج کے دن اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے قبول بھی فرمائے، آمین۔ آج کے دن کی فضیلت، تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن جہنم سے سب سے زیادہ گنہگار بندوں کو آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ جہنم سے سب سے زیادہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کو نکال کر کے آزاد کرتا۔ آزاد کرنے کا کیا مطلب؟ چھوڑ دیتا ہے، جنت کے اندر داخل کر دیتا، جہنم سے نکالا اور جنت کے اندر داخل کر دیا، سب سے زیادہ۔ بلکہ حاجیوں کے قریب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں، ان حاجیوں پر فخر کر کے کہتا ہے، فرشتے
فرشتوں سے لون اراد ہؤلاء، یہ ہمارے حاجی اللہ کے بندے، یہ میرے بندے دنیا کے مختلف جگہوں سے چل کر سواری پر ہوائی جہاز سے پراگندہ حالات میں سفر کر کے حالات ان کے خراب ہیں، میدان عرفات میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا چاہتے ہیں یہ، ان کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کا ارادہ کیا ہے؟ ان کے قریب ہو کر کے فرشتوں پر، ان کے اوپر فخر کر کے فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وقوف کیا اور سورج ڈوبنے والا ہی تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال ذرا لوگوں کو خاموش کراؤ اور ان کو ہماری جانب متوجہ کراؤ، ہماری جانب ان کے ذہن کو موڑ دو، مکمل طور سے ہم کو دیکھنے لگے، ہماری ذہن متوجہ ہو جائے۔ حضرت بلال نے تمام صحابہ کرام کو خاموش کرایا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب تمام صحابہ کرام کے ذہن کو موڑ دیا، سب لوگ خاموش ہو کر کے اللہ کے نبی کی بات کو سننے لگے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے لوگوں کی جماعت، جبریل امین ابھی ابھی آئے تھے، اللہ اکبر، جبریل امین علیہ السلام ابھی ابھی آئے تھے یوم عرفہ، عرفہ کے میدان میں جتنے بھی حاجی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے حقوق کی ذمہ داری، ان کے حق کی حقوق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ اللہ اکبر، صحیح روایت ہے، صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان کے جو حق اللہ کے اوپر نکل رہے ہیں اللہ نے ان کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے یہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، خاص نہیں ہے، جو بھی آئیں گے قیامت تک سب کے لیے۔ تو عرفہ کے دن کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور عرفہ کے دن کیا دن ہے، اللہ اکبر، ارے جس اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے اور اللہ نے جس اسلام کو پسند کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو یوم عرفہ کے دن ہی کامل مکمل کیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جو اسلام ہمارے پاس ہے نا یہ مکمل ہوا ہی ہے عرفہ کے دن، اللہ نے عرفہ کے دن اسلام کو مکمل کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ دین اسلام کو اور اس کی نعمت کو تمہارے اوپر ہم نے عرفہ کے دن مکمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، جو اسلام ملا ہے مکمل ہوا ہی ہے عرفہ کے دن۔ اندازہ کیجئے اس دن کی یہ فضیلت ہے، اس دن کی یہ فضیلت، اور بہت سارے فضیلت ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو پورا خطبہ اسی میں نکل جائے گا۔ عرفہ کے دن کی یہ فضیلت ہو گئی مختصر، اور عرفہ کے دن کے جو روزہ ہے اس کی بھی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے عرفہ کے دن کے روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھ لے، یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، حاجی کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے عرفہ کے دن روزہ نہیں ہے، یہ غیر حاجیوں کے لیے جیسے ہم اور آپ، ہمارے لیے روزہ۔ تو اللہ کے نبی سے سوال ایسے ہی کیا گیا کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن روزہ رکھ لے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے امید ہے اللہ کے ذات سے، مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر، جو ایک دن روزہ رکھ لے، آج کے دن جس نے روزہ رکھا ہے اللہ سے ثواب کی نیت سے اللہ کے رضا کے خاطر بوجھ نہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے
کہ آپ کے 2 سال کے گناہ گئے، ختم ہو گئے، پوری گارنٹی کے ساتھ میں، پوری گارنٹی کے ساتھ میں 2 سال کے گناہ صاف ہو جائیں گے آپ کے. اندازہ کیجئے. تو آج کے دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے. تو یہ مختصر آج کے دن کی فضیلت اور آج کے دن کے روزہ کی فضیلت تھی. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے بہت اہم آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کیا. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن باتوں میں، جہاں جس وقت جن حالات میں، یاد رکھیے جہاں جس وقت جن حالات میں، یعنی حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کیا اس کو، کھڑے اترے، پیچھے نہیں ہٹے، بالکل کھڑے اترے، پورا کیا. اور جب پورا کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تمہیں سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، سارے لوگوں کا امام بناؤں گا تمہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنی تو قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے. دیکھو اولاد کی فکر ہونی چاہیے، اولاد کے آدمی کو فکر ہونی چاہیے، صرف اپنے مزے کرے، اولاد کی فکر ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ میرے اولاد میں سے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جو ظالم قسم کے لوگ ہیں ان سے میرا کوئی عہد و معاہدہ نہیں ہے. یعنی سارے لوگوں کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوگا. جو نیک ہوں گے، مطیع و فرما بردار ہوں گے، ہم ان کو امام بنائیں گے. تمہارے اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ہم ان کو امام بنائیں گے. ظالموں کو ہم امام نہیں بنائیں گے. اب اس آیت کے اندر جو ذکر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ساتھ آزمایا. آپ دیکھیے باتیں بہت ہیں، میں آپ کو صرف مختصراً بتا دوں 3-4 منٹ کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں کے اندر آزمایا. دیکھیے سب سے پہلی آزمائش تو ان کے اپنے گھر کی تھی، جس گھر کے اندر پیدا ہوئے. باپ کے سامنے توحید کو پیش کیا. اگر توحید کو غیروں کے سامنے پیش کرنا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر توحید کو غیروں کے سامنے پیش کرنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لے. کیسے پیش کیا جائے گا، کن کن حالات میں، کس انداز میں ان کے سامنے رکھا جائے گا، سب بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. غیروں کے سامنے توحید کو کیسے پیش کیا جائے، باپ کے سامنے پیش کیا، قوم والوں کے سامنے پیش کیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، بات نکل آئی تو میں آپ کو بیان کر دوں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے. انہوں نے بیان کیا ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے. اب بتائیے جو پوری دنیا کا حاکم رہا ہو، بادشاہ رہا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے توحید کا اعلان کرنا، اور توحید کا اعلان کرنے والا پوری دنیا کے اندر اکیلا ہو. اللہ اکبر. توحید کا اعلان کرنے والا، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور اللہ کی پہچان بتلانے والا پوری دنیا کے اندر اکیلا ہو اور پوری دنیا اس کے سامنے ہو. اللہ اکبر. وہ کیسا رہا ہوگا، اس کا ایمان کیسا رہا ہوگا، اللہ کے اوپر اس کا توکل کیسا رہا ہوگا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے.
یاد رکھنا اس نام کو، دو مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، اور دوسرے نمبر پر جن کا نام آتا ہے ذوالقرنین کا نام آتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کی ہے، پوری دنیا کے اوپر۔ اور کافروں میں سے نمرود کا نام آتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کی تھی، اور نمرود کا مقابلہ سیدھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ اللہ اکبر! نمرود کا مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، پوری دنیا کا بادشاہ۔ ایک قریہ، ایک گاؤں، ایک فریا کا جو سیٹھ آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، روپیہ اور پیسہ والا آدمی ہوتا ہے، اس کے سامنے کمزور آدمی جب بات رکھنے جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات نکل جائے تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں، امیر صاحب ناراض ہو جائیں، کیسے بات کریں گے؟ پوری دنیا کا بادشاہ سامنے ہے اور توحید کا اعلان کرنے والا اکیلا ہے، پھر بھی بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرتا ہے، نہیں ڈرتا۔ آج بھی ہو براہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے آئے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ باطل سے اہل توحید جن کے دل کے اندر توحید آ جائے، ایمان کی قوت آ جائے، اللہ کے اوپر بھروسہ آ جائے، وہ دنیا کی کسی بھی باطل طاقت سے پیچھے نہیں ہٹتے، چٹان کے سامنے، اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو نمرود نے، اور بخت نصر دوسرا کافر بادشاہ جو ہے وہ بخت نصر ہے، اس نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ اب دیکھیے پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، اندازہ کیجئے۔ تو گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اللہ اکبر، کافی آرزوؤں اور دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80-82 سال کی عمر میں لڑکا دیا، اور جب لڑکا سہارا بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے بے آب و گیا میدان میں، جنگل بیابان میں، جہاں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، کھانے پینے کی چیزیں وہاں چھوڑ کے آؤ، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں دکھاتا ہے، بار بار جو ہے خواب کے اندر دکھاتا ہے کہ اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خواب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ قربانی دیکھ جائیے آپ، قربانی، انتہائی آزمائش آپ دیکھتے، پورے بات کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، ایک تسلسل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا، پورے ملک والوں کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے لختے جگر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ جب ان سارے باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کر لیا، امتحان کو پاس کر لیا، مکمل طور سے کامیاب ہو گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم اب تمہیں میں پوری دنیا والوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ کہیں خلیل کہا، کہیں بہت زیادہ شفیق، مہربان اور رحم دل کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا، سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنا خلیل بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ پر اواب کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت ساری جگہوں پر جو ہے متین کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو۔ میرے بھائی اور دوستو، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی، پوری زندگی آزمائش میں گزر گئی اور آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور ہماری بھی زندگی، مسلمانوں کی زندگی پوری آزمائش میں گزرے گی۔
مسلمان یہ سوچے کہ اس کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، ہاں بس اس کو اس دنیا کے اندر آنے کا مطلب مزے کرنا ہے، آزمائش آئے گی، اللہ آزمائے گا، اس کے ایمان کے حساب سے اس کو آزمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ سنت ابراہیمی جو عنقریب کل ہمارے پاس آنے والا ہے، خلوص و للہیت کے ساتھ میں جو ہے اس کو ادا کریں گے، اور آج کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور خاص طور سے جہاں بہت ساری دعائیں ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، علماء کرام نے جو ابھی نئی کتابیں آئی ہیں اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ جو یہ وبائی بیماری کرونا وائرس کی شکل میں جو بیماری ہمارے اوپر آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس بیماری کو لے جائے جو دن بدن خطرناک بنتی جا رہی ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے، ان کی آزمائش کے تعلق سے، اور یوم عرفہ کے دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله يعلم ما تصنعون۔